کہ جس میں یہ صورت بھی ہے اور اس میں حضور کی صورت بھی ہے. ہاں، اس میں حضور کی صورت بھی ہے. صاد اور سین کا فرق کیجیے. اس صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ جو والضحیٰ ہے اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں. میرے بے شمار لیکچرز ہیں اس حوالے سے. الضحیٰ سے مراد اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے، اللہ چاشت کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے. اللیل سے مراد رات ہے. الضحیٰ سے مراد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللیل سے مراد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں بھری زندگی ہے. اور اللیل سے مراد دکھوں کا زمانہ ہے جن کی اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے. اور الضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے. اور اللیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما جانا ہے. تو بے شمار علماء کے اس حوالے سے اقوال ہیں. ایک قول جو ہمارا محبوب قول ہے وہ کیا ہے کہ الضحیٰ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہے. اور یاد رکھیں التنصیص لا يدل على التخصیص، یہ علماء کرام ان اصطلاحات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کسی آیا کے حوالے سے کوئی قول بیان کر دیا جائے، کوئی مفسر کوئی ایک قول بیان کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تفسیر فقط اسی قول کے ساتھ خاص ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خوارج کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ان القرآن حمال الاوجہ، قرآن کریم کی آیات کے ملٹیپل معنی ہوتے ہیں اور ہر معنی درست ہو سکتا ہے. ہاں، کسی اصول سے ٹکراتا نہ ہو، ہر معنی درست ہو سکتا ہے. تو اس میں بے شمار معنی ہیں اور ہم تمام معنی کو مانتے ہیں. ہاں، کسی اصولی مسئلے یا کسی نص سے ٹکراتا ہو تو پھر ہم اس کا انکار کریں گے. تو یہ مختلف اقوال ہیں الضحیٰ کے حوالے سے. یاد رکھیے اللہ جل وعلا نے الضحیٰ میں ایک بڑی آپٹمسٹک، بڑی پازیٹیو قسم یاد فرمائی ہے. الضحیٰ، اللہ جل وعلا چاشت کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے. اب دیکھیں، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں قسمیں بڑی آپٹمسٹک ہیں، الضحیٰ اور پھر اللیل، یعنی والضحیٰ واللیل، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم. اب یہ آپٹمسٹک کیسے ہیں؟ کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کا طلوع ہونا ہر معاشرے میں، مختلف تہذیبوں میں، ہر سویلائزیشن میں اس پر بڑے بڑے محاورے آپ کو ملیں گے کہ ہر طلوع ہونے والا سورج ہر صبح ایک نیا خوشی کا پیغام لاتی ہے، اپرچونٹیز کے دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے، روشنی کے دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے. اگر رات کے وقت آپ تھکے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کسی حوالے سے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں فیلئر ہوں، لیکن پھر آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ صبح کا جب سورج طلوع ہوگا تو تمہارے لیے اپرچونٹیز کا ایک نیا پیغام لائے گا. تو اللہ جل وعلا نے اس صبح کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے، اللہ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے. اس میں بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں. اس حوالے سے دن کے وقت بیدار رہنا، دن کے وقت جاگنا اور سورج کی شعاؤں سے قلبی تقویت حاصل کرنے کے معنی بھی ہیں. ایک اسٹڈی کے مطابق 80% لوگ جو جنرلی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں ان میں 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو جاگتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت سو جاتے ہیں. یعنی یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ایکسٹروورٹ ہے، انٹروورٹ پرسنالٹیز ہیں. ایکسٹروورٹ پرسنالٹیز وہ ہوتی ہیں جو اجتماعی زندگی کو پسند کرتے ہیں. سوشل لوگ ہوتے ہیں جو انفرادی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ بوریت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ انسانی تعامل کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں سے میل جول رکھنا پسند کرتے ہیں. ایکسٹروورٹ پیپل وہ سورج کی روشنی کو بہت پسند کرتے ہیں، سورج کی روشنی کو انجوائے کرتے ہیں، یعنی تاریکی ان کی کمزوری ہوتی ہے. اور انٹروورٹ پرسنالٹیز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانی تعامل کو پسند نہیں کرتے، یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، یعنی یہ توانائی تنہائی میں حاصل کرتے ہیں. یعنی انٹروورٹ پرسنالٹیز کون ہیں؟ جو سوشل نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، ملنسار نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ انہیں نہیں آتا، وہ آئسولیٹڈ رہتے ہیں، سپریٹڈ رہتے ہیں، وہ تنہائی سے توانائی حاصل کرتے ہیں. اور جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہ کمزوری محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ جل وعلا نے دونوں قسمیں یاد فرما کر سب تک یہ پیغام پہنچایا کہ سورج کی روشنی بھی ضروری ہے اور رات کی تاریکی بھی ضروری ہے. سکون کے ساتھ غم ضروری ہے.
جس طرح آپ اچھا کھانا پکائیں اس میں نمک نہ ہو، بالکل نمک نہ ہو، تو آپ اس سے وہ لذت حاصل نہیں کر پاتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. میں تو ویسے بھی سالٹ بہت زیادہ کھاتا ہوں. ابھی اس دن بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تھوڑا چیک اپ وغیرہ کرا لیں. تو بہرحال یہ اگزامپل جو کہ میرے ذہن میں اس لیے ہے کہ مجھے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا خوشیاں، غموں کے بغیر انسان خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا. تو سورج کی روشنی بھی چاہیے لیکن تاریکی بھی چاہیے، ہاں رات کی تنہائی بھی چاہیے، تاکہ ایک کیٹر کرتی ہے ایکسٹروورٹ کے لیے، ایک کیٹر کرتی ہے انٹروورٹ کے لیے. لیکن انٹروورٹ شخصیت کے لیے بھی رات کی تاریکی کی ضرورت ہے، اور ایکسٹروورٹ شخصیت کے لیے رات کی تاریکی کی بھی ضرورت ہے اور سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طرح انٹروورٹ کو بھی دونوں کی ضرورت ہے. بس یہ بیلنس کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ، جس طرح ایک اسٹڈی کے مطابق ڈپریشن کے امراض میں مبتلا لوگوں میں سے 80% وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں. وہ کوشش ہی نہیں کرتے، ان کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ راتوں کو بیدار رہتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں. اس کے لیے پریکٹیکل ٹیچنگز ہیں کہ کس طرح وہ یہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں، یہ انتہائی اہم ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ایک شخص سے ہوا، تو اس نے کہا کہ میں برکت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تو برکت کو نہیں مانتا؟ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں برکت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتا. برکت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ کیا تو نے بکریاں دیکھی ہیں؟ اس نے کہا ہم بکریاں دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا کیا تو نے کتے بھی دیکھے ہیں؟ کہا کتے بھی دیکھے ہیں. کہا بتا بکریاں زیادہ بچے جنتی ہیں یا کتے؟ کہا کتے بچے زیادہ جنتے ہیں. کہا یہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں یا نہیں؟ کہا ذبح ہوتی ہیں. کہا کتے ذبح ہوتے ہیں؟ نہیں کتے ذبح نہیں ہوتے. کہا عام گلیوں بازاروں میں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے زیادہ نظر آتے ہیں؟ اس نے کہا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں. آپ نے فرمایا بکریاں بچے بھی کم جنتی ہیں، ذبح بھی ہوتی ہیں. کتے بچے بھی زیادہ جنتے ہیں، ذبح بھی نہیں ہوتے، پھر بھی بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں، کتے کم نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہی تو برکت ہے. یہی تو برکت ہے. کہا برکت کیسے ہے؟ کہا جب رات کا وقت آتا ہے نا، کتے جاگتے رہتے ہیں، کتے بیدار رہتے ہیں، اور جب صبح نزول برکت کا وقت آتا ہے کتے سو جاتے ہیں. رات کے وقت بکریاں سوتی رہتی ہیں، جب اللہ کی جانب سے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت آتا ہے تو بکریاں بیدار رہتی ہیں. اسی لیے بکریوں کو اللہ نے برکت. تو یہ ہمارے مشائخ کا یہ اسلوب رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں، رات فطرت کے مطابق یہ نیچر کا تقاضا ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے جس چیز کو بنایا اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو اس کا حق دینا ضروری ہے. اور ارلی مارننگ جو جاگتا ہے اللہ جل وعلا اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور جو ارلی مارننگ صبح سوتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق کو روک لیتا ہے. اور یہ چند خاص اوراد بھی جو ہم دیتے ہیں، اور دعا کے اور بھی اوراد ہیں، ان کا خاص تعلق صبح کے وقت کے لیے ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی آپٹمسٹک قسمیں ہیں اللہ جل وعلا نے بیان فرمائی. اس کے فوراً بعد والضحیٰ واللیل، یعنی یہ کیٹر کر رہی ہیں انٹروورٹ کے لیے بھی اور ایکسٹروورٹ کے لیے بھی. پھر اس کے بعد اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی. اب یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ 3 آیتیں یہ ٹریٹمنٹ ہیں ہمارے روحانی اعتبارات سے منفی خیالات جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے